اللہ کہتا ہے نا قرآن میں انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں۔ میری تو توکل تو اسباب کے اوپر ہے، ساری توکل اسباب کے اوپر ہے، دوست کے اوپر ہے۔ توکل اللہ پر کرو، توکل اللہ یہی ہے کہ اسباب توکل کے بعد پیدا کرتا ہے اللہ، لیکن توکل پہلے اللہ پر، اللہ میرا یہ کام کر دے گا انشاءاللہ، دعا مانگوں گا، 2 نفل پڑھوں گا، اسباب ہوگے نا، کیا نا میں نے جو میرے بس میں تھا۔ ایک صحابی واقعہ لکھتے ہیں کہ میں تاجر تھا تو میں اپنے مال اسباب کے ساتھ میں گزر رہا تھا، وہاں ایک ڈاکو آیا اس نے آ کے مجھے پکڑا، اس سے بولا کہ اپنا سارا مال اسباب مجھے دے دو۔ ابو معلق اس کا نام تھا، صحابی کا معلق، اس طرح کا نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا۔ دیکھیں یہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں قیامت تک کے لیے، یہ تربیت یافتہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے تیرا مال سارا میں نے قبضے میں لے لیا، اب میں تجھے قتل بھی کروں گا۔ اس نے بولا مال لے لیا تو مجھے قتل کیوں کرے گا؟ اس نے بولا میری فطرت ہے، میں قتل کرتا ہوں، جب لوٹتا ہوں تو میں قتل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بولا اچھا پھر ایسا کرو، مجھے نفل تو پڑھنے دو، میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ لوں۔ اس نے بولا کر، صحیح حدیث ہے، یہ قصہ نہیں سنا رہا، یا مجھے خواب شاب نہیں آیا، نہ میرے کسی بڑے کو خواب آیا، حدیث ہے یہ۔ اب وہ نوافل شروع کرتے ہیں، نوافل شروع کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے، بڑی لمبی دعا ہے، اتنی بھی لمبی نہیں، بندہ یاد کرے تو ہو جاتی ہے۔ وہ پڑھتے ہیں، ابھی وہ آخری سجدے میں تو 4 رکعتیں وہ پڑھتے ہیں۔ جب وہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوار آتا ہے، منہ سر اس نے اپنا لپیٹا ہوا ہے، نیزہ اس کے ہے اس جگہ بغلوں میں یا پتہ نہیں گردن کے ایسے دبایا ہوا ہے۔ وہ آتا ہے سیدھا اس ڈاکو کو قتل کرتا ہے، ڈاکو کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ جب فارغ ہوتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں اے مہربان، اے میرے محسن، تو کون ہے؟ یہ میں اسلام کی توکل کی بات بتا رہا ہوں۔ اسباب جو تھے اس نے جان بچانے کے لیے دے دیے، اس کو مال دے دیا، لیکن پھر بھی وہ بضد ہے۔ اب آخری کیا رہ گیا تھا؟ اللہ کی مدد، اس کا یقین تھا۔ اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کون ہے میرے مہربان، میرے محسن؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تو نے یہ الفاظ پڑھے تو اب میرے ذہن میں اس آسمان کا درجہ نکل گیا ہے، پتہ نہیں چوتھا کہ کتنا آسمان کا۔ اس نے بولا کہ میں وہاں کا فرشتہ ہوں۔ اگر تو یقین ہے مسلمان ہوں، ورنہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ یقین پر ہوتا ہے سارا کچھ، گمان پر ہوتا ہے سارا کچھ۔ آج ہمارا گمان ختم ہو چکا ہے اللہ پر، آج جو ظاہر مجھے نظر آتا ہے وہی ہے سب کچھ۔ کرونا نظر نہیں آیا کسی کو، بڑی مشکل نظر آتا ہے نا، اس میں بھی بڑے دھوکے ہیں، پھر بھی ساری دنیا کو اس نے الٹ پلٹ کر دیا نا۔ اس کے پیچھے کوئی ہے نا، کوئی تو ہوگا نا جس کے حکم پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا نا، پیچھے ہے نا، ہر فعل کے پیچھے فاعل ہے نا، کہ نہیں ہے نا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں فلاں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے ان الفاظوں سے کس کو پکارا؟ مجھے یا اللہ کو؟ ہم تو فرشتوں کا نام لکھے ہوتے ہیں نا تعویذوں میں، ہاں جی، غیر اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ولیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان سے مدد مانگی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ نے تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ جب ان اللہ کی صفات کے ساتھ تم نے جب مدد مانگی تو مجھے حکم ہوا کہ جاؤ جا کر اس کی مدد کرو۔ یہ کہاوت نہیں ہے۔ آج سب سے پہلے اللہ سے یقین ختم کیا جاتا ہے، اسباب پر لایا جاتا ہے۔ ایک شعبدہ دکھاتا ہے تمہیں، ہاتھ سے کبوتر نکال دیتا ہے، تم کہتے ہو یار بڑا پہنچا ہے، تو بیٹھا ہے تیرا بتا دیا سب کچھ،
بغیر اسباب کے، حالانکہ اسباب ہے، تیری نظر میں یہ علم غیب جانتا مان گیا،